ایران نے آبنائے ہرمز پر اپنے مؤثر کنٹرول کو باضابطہ بنانے کی کوششوں میں ایک قدم اور آگے بڑھا ہے، جب ملک کے اعلیٰ سیکورٹی ادارے نے اہم گزرگاہ کے انتظام کے لیے ایک نئی باڈی تشکیل دینے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے پیر کو کہا کہ نئی اتھارٹی، جسے فارس گلف اسٹریٹ اتھارٹی پیکسا کہا جاتا ہے، آبنائے میں آپریشنز اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں ریئل ٹائم اپڈیٹس فراہم کرے گا۔ یہ ایک اہم چوکی ہے جہاں سے دنیا کا 20% تیل اور گیس امن کے وقت گزرتا ہے۔ ایران نے ثالثی پاکستان کے ذریعے جنگ کے خاتمے کے لیے امریکہ کی تازہ ترین تجویز کا جواب جمع کرایا ہے، کیونکہ ایک نازک جنگ بندی بڑھتے ہوئے تناؤ کا شکار ہے۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل باغائی نے پیر کو ایک پریس بریفنگ میں بتایا کہ پیر کو ایک پریس کی تازہ ترین تجویز پر تہران کا رد عمل ثالث پاکستان کے ذریعے امریکی فریق کو پہنچا دیا گیا ہے۔ نیم سرکاری خبر رساں ادارے تسنیم نے رپورٹ کیا۔ پاکستان کے ٹیسٹ کپتان شان مسعود کو صدی کے عظیم ترین مینز انٹرنیشنل کرکٹرز کے لیے ESPN سٹرکنف کے پینل میں شامل کیا گیا ہے۔ یہ پروجیکٹ 2000 سے 2025 تک مردوں کے بہترین بین الاقوامی کھلاڑیوں کے انتخاب پر مرکوز ہے۔ یہ فیچر گزشتہ 25 سالوں میں ٹیسٹ، ون ڈے اور T20 میں پرفارمنس کا جائزہ لیتا ہے، جس میں کھلاڑیوں کے ریکارڈ، مستقل مزاجی، قیادت اور کھیل پر مجموعی اثر و رسوخ پر توجہ دی جاتی ہے۔ پنجاب حکومت نے پرائیویٹ اسکولوں کے لیے بلڈنگ فٹنس سرٹیفکیٹ لازمی قرار دینے کی تجویز دی ہے، تاکہ اسکولوں کی عمارتوں کی حفاظت، مضبوطی اور استحکام کو یقینی بنایا جا سکے۔ محکمہ کمیونیکیشن اینڈ ورکس پنجاب کی طرف سے جاری کردہ مراسلے کے مطابق اسکولوں کی عمارتوں کا ڈھانچہ جاتی، معائنہ اور حفاظتی جائزہ لیا جائے گا۔ تجویز میں معائنہ کرنے کے لیے تھرڈ پارٹی کنسلٹنٹس یا آزاد انجینئرنگ فرموں کی خدمات حاصل کرنے کی سفارش کی گئی ہے۔ پنجاب حکومت نے صوبہ بھر کے افسران کے طرز عمل اور کارکردگی کی نگرانی کے لیے پنجاب ایک وقف شدہ داخلی امور ون کے قیام کی منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ شدہ داخلی امور ون کے قیام پر منظوری دے دی ہے۔ یہ فیصلہ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایت پر ناجائز استعمال اور انتظامی بے ضابطگیوں سے متعلق شکایات کے بعد کیا گیا۔ لینووو نے عالمی مارکیٹ کے لیے آئیڈیا پاد 5-2-in-1 کا اعلان کیا ہے۔ نیا ماڈل عام پلیٹ فارم پر مبنی ایک ہلکا پھلکا کنورٹیبل لیپ ٹاپ ہے۔ لینووو اسے اسنیپ ڈریگن ہارڈ ویئر کے ساتھ بیٹری پر مرکوز مشین کے طور پر پوزیشن دے رہا ہے۔ پاکستان میں جاری کیمبرج امتحان کے پیپر لیک تنازعہ میں تازہ اس وقت سامنے آیا ہے، جب ایک ریڈٹ صارف نے الزام لگایا کہ اس نے لیک ہونے والے پیپرز آن لائن فروخت کرنے میں ملوث لوگوں کے بینک اکاؤنٹس کی تفصیلات حاصل کی۔ ریڈٹ پوسٹ کے مطابق صارف نے کہا کہ اس نے ایک خریدار کے طور پر ایک فرد سے ادائیگی کی تفصیلات حاصل کرنے کے لیے پیش کیا، جو مبینہ طور پر لیک ہونے والے کیمبرج امتحان کے پرچے فروخت کے لیے پیش کر رہا تھا۔ صارف نے دعوی کیا کہ بیچنے والے نے بینک کی معلومات شیئر کی، ایک بینک اکاؤنٹ جو محمد راشد کا ہے، یہ بتانے کے بعد کہ کاغذ آن لائن خریدا جائے گا۔ اسلام آباد 17 سالہ ٹک ٹاک پر اثر انداز ہونے والی ثنا یوسف کے قتل کیس کی مرکزی ملزمہ نے پیر کے روز ٹرائل کورٹ کے سامنے گواہی دیتے ہوئے قتل کا اعتراف کرتے ہوئے اپنا قبل از اعترافی بیان واپس لے لیا اور الزام لگایا کہ اسلام آباد پولیس نے اسے جھوٹے مقدمے میں پھنسایا ہے۔ پچھلے سال عمر حیات ایک ریٹائرڈ سرکاری اہلکار کے بیٹے اور خود ایک ٹک ٹاکر ضابطہ فوجداری CRPC کی دفعہ 164 کے تحت مجسٹریٹ کے سامنے اعتراف کیا تھا کہ اس نے ثنا کو گولی ماری تھی۔ اپنے بیان میں اس نے آن لائن بات چیت کے بعد اس کے ساتھ یک طرفہ جنون پیدا کرنے کا اعتراف کیا اور کہا کہ حسد اور شک نے اسے جرم کرنے پر مجبور کیا۔ ایران کے اعلیٰ سیکورٹی ادارے نے پیر کے روز آبنائے ہرمز کے انتظام کے لیے، جسے تہران نے مؤثر طریقے سے بند کر دیا ہے اور وہ جہازوں کو عبور کرنے کے لیے چارج کرنا چاہتا ہے، اپنے آفیشیل ایکس اکاؤنٹ پر سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل نے خلیج فارس آبنائے اتھارٹی PGS کے لیے ایک پوسٹ شیئر کی، جس میں کہا گیا ہے کہ وہ ہرمز آبنائے آپریشنز اور تازہ ترین پیش رفت کے بارے میں حقیقی وقت میں اپڈیٹس فراہم کرے گی۔ 92ویں عدالت نے ملک کی ٹیکس اتھارٹی کو حکم دیا ہے کہ وہ گلوکارہ 21 ملین یورو ارطالہ شکیرہ کو 55 ملین یورو 48 ملین ڈالر 49 ملین ڈالر واپس کرنے کا حکم دے کر اس فیصلے کے بعد کہ یہ رقم ان کے ٹیکس کے تنازع میں غلط طریقے سے اکٹھی کی گئی۔ قومی ہائی کورٹ نے ٹریزری کو کولمبیا کے گلوکار کو رقم کے علاوہ سود واپس کرنے کا حکم دیا ہے، جو ہپس ڈونٹ لی اور جہاں بھی جب بھی جیسے کامیاب فلموں کے لیے مشہور ہیں۔
حکام نے بتایا کہ پیر کو گڈاپ سٹی تھانے کی حدود میں M9 موٹر وے پر ایک تیز رفتار ڈمپر ٹرک پولیس وین سے ٹکرا جانے کے بعد 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ ملیر پولیس کے مطابق اسنیپ چیکنگ میں مصروف پٹرولنگ پولیس موبائل کو حیدرآباد سے کراچی جانے والے تیز رفتار ڈمپر نے ٹکر مار دی۔ ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز دوحس کی پرو وائس چانسلر پروفیسر جہاں حسن نے کہا ہے کہ پاکستان میں سالانہ 4 لاکھ افراد ہائی پریشر کی وجہ سے موت کے منہ میں چلے جاتے ہیں۔ ہائی بلڈ پریشر کے عالمی دن کے موقع پر ڈاؤ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی میں منعقدہ آگاہی سیمینار اور پینل ڈسکشن میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دنیا بھر میں تقریباً 1.4 بلین لوگ ہائی بلڈ پریشر کا شکار ہیں، جبکہ اس بیماری سے دنیا بھر میں ہر سال تقریباً 10 ملین اموات ہوتی ہیں۔ ریڈ میجک نے اپنی تازہ ترین گیمنگ فاکسٹ فلیگ شپ لائن اپ کے طور پر چین میں ریڈ میجک 11 پرو سیریز کا آغاز کیا ہے۔ نئے فون کارکردگی، کالنگ، ڈسپلے کوالٹی اور بیٹری کی صلاحیت میں اپ گریڈ لاتے ہیں۔ اس سیریز میں اسمارٹ فون کے صارفین کو پی سی اسٹائل گیمنگ کا مزید تجربہ دینے کے لیے ڈیزائن کردہ خصوصیات بھی شامل کی گئی ہیں۔ سرکاری تخمینوں کے مطابق پاکستان کے بجلی کے صارفین ایڈجسٹمنٹ میں ٹیرف کی مخلوط تبدیلیاں دیکھنے کا امکان ہے، جس میں سے ماہی اور ماہانہ نظر ثانی کے بعد صرف 20 پیسے فی یونٹ کا ممکنہ خالص ریلیف ہوگا۔ پاور ڈویژن کا کہنا ہے کہ جون کی 3 ماہی میں بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 50 پیسے کمی ہو سکتی ہے۔ 94 فی یونٹ صارفین کو ریلیف کی پیشکش، تاہم اپریل 2026 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ میں روپے کا الگ اضافہ 1.73 فی یونٹ متوقع ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے کے میدانی علاقوں کے تعلیمی اداروں کے لیے 22 مئی سے 31 اگست 2026 موسم گرما کی تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ محکمہ تعلیم کے ذرائع کے مطابق تعطیلات اصل میں 1 جون سے 31 اگست تک مقرر کی گئی تھیں، تاہم حکام نے عید الاضحی کی تعطیلات اور ہفتہ وار جمعہ ہفتہ اور اتوار کی تعطیلات 22 مئی کے آس پاس ہونے کی وجہ سے پہلے ہی تعطیلات شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ اگر آپ استعمال کرتے ہیں تو شاید آپ کو مصنف نہیں ہونا چاہیے، کم از کم کینیڈا کے اداکار اور فلمساز سڈ روزن کا یہی خیال ہے۔ کانز فلم فیسٹیول میں بٹ امریکہ کے ساتھ ایک انٹرویو میں روزن نے اسکرپٹ رائٹنگ میں AI کے استعمال پر اپنی رائے بتائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عائش میں زیر التوا 190 ملین کے کیس میں ایک اہم پیش رفت میں قید PTI کے بانی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشرا بیویوں میں دلائل کے مکمل کرنے کی عدالت کے حکم کو چیلنج کیا، جس میں ان کی سزا کے خلاف اپیلوں میں مکمل کرنے کی آخری تاریخ مقرر کی گئی تھی۔ عمران توشہ خانہ کے تحائف کی تفصیلیں چھپانے کے جرم میں 5 اگست 2023 سے قید ہیں۔ 190 ملین پاؤنڈ کے کیس میں راولپنڈی کی 14 سال کی سا کاٹ رہے ہیں، جسے القادر ٹرسٹ کیس بھی کہا جاتا ہے۔ میرا لیاری کے 90 منٹ کے رن ٹائم کے اندر کہیں ٹکنا ایک بہت بہتر فلم ہے جی، اچھا بہت فلم ہے، اچھی قسمت اسے ڈھونڈنا، اگرچہ والڈو کی طرح والڈو کہاں سے ہے یہ موجود ہے، لیکن آپ کو یہ دیکھنے کے لیے واقعی جھانکنا پڑے گا کہ یہ کہاں چھپا ہوا ہے۔ ابو علیہ کی 10ویں یا یہ 11ویں ہے۔ ہدایت کاری کی خصوصیت میں نے ابھی تک گنتی گنوا دی ہے، ٹیکسالی گیٹ سے بہت بہتر ہے۔ اس کا پچھلا بڑا اسکرین وینچر جو عائشہ نے تیار کیا تھا اور اس میں اداکاری کی تھی۔ ڈیموکریٹک ریپبلک آف کانگو میں ایک مہلک وبا کے دوران کم از کم 6 امریکیوں کو ایبولا وائرس کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ ذرائع نے BBC کے امریکی پارٹنر CBS نیوز کو بتایا ہے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO بے الاقوامی ایمرجنسی قرار دیا ہے۔ ایران کی DR کانگو کی وزارت صحت نے تقریباً 350 مشتبہ کیسز اور 91 اموات کی اطلاع دی ہے۔ مالدیپ میں گزشتہ ہفتے اسکوبا ڈائیونگ کے حادثے کے دوران لاپتہ ہونے والے 4 اطالوی غوطہ خوروں کی لاشیں مل گئی ہیں۔ اطالوی اور مالدیپ کے حکام نے BBC کو تصدیق کی ہے۔ ایک لاش جس کا تعلق گروپ کے 5ویں رکن کی ہے، جمعرات کو ہونے والے واقعے کے بعد پہلے ہی تلاش کر لیا گیا تھا۔ مصر سے تعلق رکھنے والی وکیل یاسمین ابراہیم ازناٹی ایک ہفتہ قبل ایک ریسکیو جہاز پر ثقافتی سازش کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ جب جہاز لیبیا سے بین الاقوامی پانیوں میں روانہ ہوا تو میرے بالکل قریب گولیاں چلائی گئیں۔ اس نے الجزیرہ کو بتایا کہ جہاز میں موجود ہر شخص خوف زدہ تھا۔ وہ کونپ رہے تھے، وہ ابھی لیبیا کی ایک مشکل صورتحال سے باہر آئے تھے۔ یہ واقعی بہت بارا تھا۔
روسی ڈرونز نے بحیرہ اسود میں 2 بحری جہازوں کو یوکرین کے اوڈیسا کے علاقے کی بندرگاہوں کے قریب نشانہ بنایا، جس میں ایک چینی ملکیتی مال بردار جہاز بھی شامل ہے۔ اس سے ایک دن پہلے کہ روسی صدر ولادیمیر پوٹن شی جن پنگ سے ملاقات کے لیے بیجنگ روانہ ہوں۔ یوکرین کی سمندری بندرگاہوں کی اتھارٹی نے کہا کہ حملوں نے پیر کو 2 شہری جہازوں کو نشانہ بنایا، ایک جزائر مارشل کے جھنڈے کے نیچے اور دوسرا گنی بساؤ کے جھنڈے کے نیچے۔ یہ دونوں ہی علاقے کی بندرگاہوں کی طرف جا رہے تھے۔ تصور کریں کہ آپ 160 کلومیٹر فی کی رفتار سے موٹر سائیکل چلا رہے ہیں، جب ایک تیر نمودار ہوتا ہے جو آگے کی سڑک پر تیرتا ہے، جو آپ کو بالکل بتاتا ہے کہ کہاں مڑنا ہے۔ کوئی فون، کوئی ڈیش بورڈ نہیں، بس آپ کا ہیلمٹ اور ایک لینس ایک تھم نیل کے سائز کا۔ یہ اس سال کے اوائل میں ہی یورپی سڑکوں کی طرف جا رہا ہے، اور یہ ایک ابتدائی جھلک ہے کہ سمارٹ شیشے کہاں جا رہے ہیں۔ پاکستانی ٹیکن اسٹار ارسلان ایش نے روڈ ٹو WC ڈریم ہیک اٹلانٹا میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے کے بعد اسپورٹس ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ ٹیکن 8 کوالیفائر ڈریم ہیک اٹلانٹا کے دوران 15 سے 17 مئی تک ہوا اور اسپورٹس ورلڈ کپ 2026 کے لیے کوالیفیکیشن کے 3 مقامات کی پیشکش کی۔ ارسلان ایش نے ملگولد اور کیسو کے ساتھ ان میں سے ایک جگہ حاصل کی۔ وفاقی وزیر برائے بحری محمد جنید انور چوہدری نے پیر کو کہا کہ تخامر این کو سستہ شروع کی گئی صفائی مہم کے دوران کراچی بندرگاہ سے 58,000 تھان کراچی 58,000 کلو گرام سے زائد تیرتا فضلہ ہٹا دیا گیا ہے کہ یہ مہم سمندری آلودگی کو روکنے، ساحلی حیاتیاتی تنوع کے تحفظ اور بلیو سرکل اکانومی کو فروغ دینے کے لیے شروع کی گئی تھی۔ پاکستان کے محکمہ موسمیات PMD نے 18 مئی سے 23 مئی کی رات تک ملک کے کئی بالائی علاقوں میں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے، جس سے جاری شدید گرمی کی لہر سے عارضی طور پر راحت ملے گی۔ PMD کے مطابق مغربی موسمی نظام 18 مئی کی رات پاکستان کے شمال مغربی علاقوں میں داخل ہونے اور 23 مئی تک بالائی علاقوں میں فعال رہنے کا امکان ہے۔ آل پاکستان پرائیویٹ اسکولز ایسوسی ایشن APPSA نے پنجاب حکومت کی جانب سے اسکولوں میں موسم گرما کی ابتدائی تعطیلات کے اعلان کے فیصلے کو عدالت میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ایسوسی ایشن کا ہنگامی اجلاس اسلام آباد کے F8 سیکٹر میں منعقد ہوا، جہاں ممبران نے اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کیا۔ ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC نے اپنی ایجوکیشن ٹیسٹنگ کونسل ATC کے ذریعے MS اور MPhil میں داخلے کے خواہشمند طلباء کے لیے ہائر ٹیک کے لیے رجسٹریشن کھول دی ہے۔ پاکستانی یونیورسٹیوں میں پروگرام اعلان کے مطابق یہ امتحان HC کے زیر اہتمام مقامی اور بین الاقوامی اسکالرشپس کے لیے درخواست دینے والے امیدواروں کے لیے بھی ہے۔ HEC نے کہا کہ وہ طلباء جو MS اور MPhil کے لیے درخواست دینے کا ارادہ رکھتے ہیں یا پہلے ہی درخواست دے چکے ہیں، ہاتھ سکور قبول کرنے والی یونیورسٹیوں میں داخلہ ٹیسٹ کے لیے رجسٹر کرنے کے اہل ہیں۔ اسلام آباد وفاقی شرعی عدالت FSC نے پیر کو خودکشی کی کوشش کو جرم قرار دینے کو غیر اسلامی قرار دیتے ہوئے 2022 سے پاکستان پینل کو کال عدم قرار دے دیا، جس کے ذریعے اسے پاکستان پینل کوڈ سے خارج کر دیا گیا تھا۔ انور اور جسٹس عامر خان مان، جسٹس سعید محمد انور اور جسٹس عامر خان پر مشتمل رکنی بینچ نے فوجداری قوانین ترمیمی ایکٹ 2022 کے ذریعے متعارف کرائی گئی ترامیم کو چیلنج کرنے والی 2 الگ درخواستوں پر محفوظ کیا گیا فیصلہ سنایا۔ ریاستی نشریاتی ادارے PTV نیوز نے پیر کو ایک نوٹیفیکیشن کا حوالہ دیتے ہوئے رپورٹ کیا کہ وفاقی حکومت نے دکانوں ہوجے کے عرضی ساخی بازاروں اور کھانے پینے کی اشیاء کو شام 8 سے استثناء کی اجازت دے دی ہے۔ کابینہ ڈویژن کے 18 مئی کے نوٹیفیکیشن میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے 6 اپریل کے نوٹیفیکیشن میں بیان کردہ فوری طور پر اور 31 مئی تک استثناء دینے کی منظوری دے دی ہے۔